السلام علیکم دوستوں. اپنی قوم اپنے شہر کراچی کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ جو میں سوشل میڈیا پہ کر رہا ہوں، احساس بیداری، فرزندگی زمین متروکہ سندھ کا پیغام پھیلا رہا ہوں، سچ اور حق بات کرتا ہوں. اس سے ہٹ کر میں عملاً کیا کر سکتا ہوں؟ اپنے روزگار کی بندشوں کے ساتھ، خاندان کے گھر والوں کی کفالت کے ساتھ میں یہ کر سکتا ہوں کہ اپنی قوم کے لیے پاکستان کی کسی ایمبیسی جو واشنگٹن ڈی سی ہے، میرے قریب ہے، میں وہاں جا کر مظاہرہ کر سکتا ہوں. میں وہاں جا کر ایمبیسڈر کو احتجاجی خط دے سکتا ہوں. میں یہ کر سکتا ہوں کہ جو امریکہ میں موجود سیاسی تنظیمیں ہیں، فار ایگزامپل میرا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، میرا کوئی ذاتی نقصان نہیں پہنچایا ہے ایم کیو ایم لندن نے. اگر ایم کیو ایم لندن کے جو ذمہ دار ہیں، واشنگٹن ڈی سی، نیو یارک کے کونسلیٹ، شکاگو کے کونسلیٹ، ہیوسٹن کے کونسلیٹ پر مہاجر قوم کے مفاد میں یہ جو بل پیش کیا ہے پیپلز پارٹی نے، اس کے خلاف، کراچی پر ہونے والے ظلم کے خلاف اگر کوئی احتجاجی مظاہرہ کرتے ہیں اور مجھے بلاتے ہیں، میں ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کو تیار ہوں، بشرطے کہ اس کے اندر کراچی مہاجر قوم کے مسائل کے حل کا احتجاج ہو، نہ کہ ان کے لیڈر کی واپسی، ہیلو کے مطالبے ہو. یہ ایک چیز. اسی طریقے سے دوسرا سیاسی گروہ جناب ندیم نصرت صاحب کا ہے. ان کو میں نے کئی بار فون کیے ہیں، جواب نہیں آتا. میں ان کا احترام کرتا ہوں. ان سے بھی یہ میں درخواست کروں گا کہ بھائی آپ عملاً جو بات میں پیش کر رہا ہوں، آئیے آپ پلان بنائیے. میں آپ کے کارکنوں کے ساتھ ایک عام آدمی کے طریقے سے اپنی قوم، اپنے شہر کے لیے مظاہرہ کرنے میں آپ کے ساتھ ہوں گا، مگر آپ پلان دیجئے. ٹھیک ہے؟ میں پیپلز پارٹی سے، فوج سے، تحریک انصاف سے اور کسی پارٹی سے مطالبات کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں. میں تو بات منوانے کا قائل ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں فرزند متروکہ سندھ ہوں اور ہر مہاجر جو ہے وہ فرزند متروکہ سندھ ہے. یہ بات اسے کہنی چاہیے. وہ نہیں کہتے، ان کی مرضی. اگر آپ احتجاجی مظاہرہ کریں گے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو کچھ عرصے میں یہ موقع دیتا ہوں کہ جو دو سیاسی گروہ میں نے جن دونوں کے نام لیے کہ وہ امریکہ میں مظاہرے کریں، میں ان کے ساتھ آؤں گا. ٹھیک ہے؟ اور اگر ایسا نہیں کرتے وہ، تو اس کے بعد میں سوچوں گا کہ کیا میں اکیلا ایک احمق شخص کی طریقے سے اکیلا مظاہرہ کر سکتا ہوں، تو میں وہ بھی کروں گا. ٹھیک ہے؟ اپنی قوم کے لیے میں یہ کر سکتا ہوں. اور دوسری ایک وضاحت ہے کہ مہاجروں کے بدترین حالات میں ایک امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ لندن کی ہیلو ہو جائے تو معاملات درست ہو جائیں گے. یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ جب تک یہ ہیلو ہوتی تھی کوئی مائی کا لال کچھ نہیں کرتا تھا. خدا را ہاتھ جوڑ کے اس مبالغہ آرائی اور جھوٹ سے باہر آ جاؤ. چونکہ جس دن سے یہ لندن کا جو ہیلو کہنے والا شخص ہے، 86 8 اگست سے لے کر جب تک کہ 91 میں لندن گیا ہے، ہزاروں مہاجر مارا گیا ہے. 30 ستمبر کا واقعہ ہوا ہے، 31 اکتوبر کا واقعہ ہوا ہے، 14 دسمبر کا واقعہ ہوا ہے. آئے دن مہاجر نوجوان، بزرگ، عورتیں، ان پہ ظلم ہوتا رہا ہے. کون کہتا ہے کہ نہیں ہوا ظلم؟ جا کے پوچھو. بے نظیر کا جب قتل ہوا ہے 27 دسمبر کی رات جو تھی، جا کے پوچھو. یہی ایم کیو ایم والے دونوں سارے گروہ کہتے ہیں کہ بے پناہ خواتین کی آبرو ریزی ہوئی. مجھے بتاؤ لندن کی ہیلو جب چپ کیوں تھی چپ؟ لیاری گینگ وار میں جب ظلم کیا گیا مہاجروں کو، چن چن کر ان کی زبان کی بنیاد پہ قتل کیا گیا ہے، تو یہ ہیلو کا اثر کہاں تھا؟ کیا ہوا تھا؟ ارے یار جھوٹ بولنا بند کرو. اس ہیلو نے اس مہاجر قوم کو آج تک نہیں بچایا ہے، بچوں کو مروایا ہے اس ہیلو بولنے والے کی عزت اور شان کے لیے. خدا را مبالغہ آرائی نہیں کرو. سچ بولنا تو شروع کرو میری طریقے سے. جتنا کر سکتے ہو اتنا کہو. ٹھیک ہے؟ اسے زیادہ مت کہو. اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو یوم شہداء منانے کا شوق ہے تو جو لندن میں کچن کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، یہ کراچی جائے سب سے پہلے اور جا کر جو ہے احتجاج کرے
پھر بات کرے کسی اور کی قربانی کی. پھانسی پہ لٹکنے کی باتیں بیکار ہیں. پھانسی پہ لٹکنے کا شوق ہے تو بھگت سنگھ بنے الطاف حسین, اسے جوانی میں لٹک گیا تھا, آج تک اس کا نام زندہ ہے. بھگوڑوں کے نام زندہ نہیں رہتے. جب تاریخ لکھی جائے گی تو تاریخ یہی لکھے گی کہ 88 میں تحریک شروع کرنے والا مہاجر قوم کی قومیت کی تحریک 91 میں بھاگ گیا اور 32 سال بھاگا رہا, اور پتہ نہیں واپس آئے گا نہیں آئے گا. جو کیا تاریخ لکھی گی خدا را. تاریخ میں اگر امر ہونا ہے الطاف حسین تو شیر بن کے دکھاؤ, چوہا مت بنو, لندن میں مت چھپو. مجھ جیسے لوگ تمہاری حمایت کریں گے. میں آج کہہ رہا ہوں, پہلے نہیں کہتا تھا. سب کچھ بھلانے کو تیار ہوں. تم شیر بنو, شیر بننے کی کوشش کرو. جاؤ شیر کی طرح. تمہارا کچھاڑ, تم کہتے ہو تمہارا کچھاڑ جو ہے کراچی ہے, جاؤ جا کر اپنے شہر میں جاؤ, اپنے شہر کے لوگوں کو بچاؤ. اگر بچا نہیں سکتے تو یہ جھوٹ مت بولو, بلا وجہ میں شیروں کی تصویریں مت لگاؤ. اور تو تمہارے ساتھ جو گیدڑوں کی فوج جمع ہے ان گیدڑوں کو خاموش رکھو, کیونکہ کراچی شہر میں واقعی شیر رہتے ہیں. شیر وہ خاموش ہیں ابھی, وہ خاموش ہیں ابھی, کیونکہ ان پر جو ہے فوج کا جو ہے, سندھ کے نسل پرستوں کا جو ہے, اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا حملہ ہے, مل کر حملہ ہے. اور اس حملے پہ وہ خاموش ہے اور عقل مند ہے. خاموش رہنا چاہیے. وقت ایک سا نہیں رہتا, وقت بدلے گا. مہاجر قوم کا انشاءاللہ مستقبل تابناک ہے. اپنی زمین متروکہ سندھ پہ انشاءاللہ مہاجر ایک دن راج کرے گا, مگر جھوٹ مکر مبالغہ آرائی سے نہیں, سچ اور حق گوئی سے, اپنی زمین متروکہ سندھ پر جم جانے سے. اور میں حاضر ہوں, جیسے میں نے کہا کہ امریکہ میں جہاں بھی مظاہرہ کرنا ہوگا الطاف حسین کے گروپ کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہوں, کراچی کے اور مہاجر قوم کے مفاد کے لیے. اسی طریقے سے ندیم نصرت صاحب جو ہیں عملاً کام کریں, مجھے اپنے ساتھ پائیں گے. خدا حافظ.